حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر گیا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی، اور مجھے اللہ پر اس بات پر کامل بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آگے بھی آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے گا۔ اور خاص طور پہ دعا ہے ان حضرات کے لیے کہ جو انتقال کر چکے اور جو بیمار ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو حضرات کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور جو اس سے ہٹ کر یعنی دوسری بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ تین عبادلہ ہیں، یعنی عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، جن کو ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن مسعود اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا یہ تین بڑی اہم شخصیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آج حضرت عبداللہ ابن عباس، کل حضرت عبداللہ ابن مسعود اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تینوں حضرات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی تاریخ، تھوڑا سا ان کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ ناظرین، صحابہ کرام میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت زیادہ مشہور تھے، پاپولر نیم تھے، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ جو نام محبوب ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ عبداللہ اس لیے کہ اس کے معنی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اور عبد الرحمن یعنی صفت رحمان اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب صفت ہے، تو یعنی وہ ذات جو جس کے اندر رحمانیت بہت زیادہ ہو، مبالغے کا صیغہ ہے، تو عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ۔ تو لہذا اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے یا عبد الرحمن رکھتے تھے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے اب جب تک ہم ان کو پورا نام نہ لینا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت تک ان کا تعارف مکمل نہیں ہوتا، اور ان کی پہچان ہی اب یہی ہے۔ اور اسی لیے انہوں نے اپنی جو کنیت رکھی، ان کی کنیت تھی ابو العباس، کہ جس کے والد جو ہیں وہ کون ہیں؟ عباس ہیں، اور ان کے ابن العباس یعنی عباس کے بیٹے، تو عباس جن کے والد ہیں اور یہ عباس کے بیٹے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اس حیثیت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگے، یعنی چچا زاد بھائی۔ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن،
یہ تو ایک رشتہ ہو گیا. اور دوسرا رشتہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا لبابہ، اور حضرت عباس کے ایک اور صاحبزادے تھے ان کا نام تھا فضل. اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں. تو یہ جو حضرت فضل ہیں ان کے نام پر ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام لبابہ تھا، جو کہ اہلیہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ والدہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے صاحبزادے کی نسبت سے، کنیت کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ام الفضل. تو لہذا یہ جو ام الفضل ہیں جن کا نام لبابہ تھا، یہ بہن ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو اس حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے خالو لگے، حضرت میمونہ کے بھانجے. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھانجے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو لگے. تو اس حیثیت سے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رشتے ہیں. تو لہذا ناظرین یہ اپنی خالہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور خالہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ یہ جب اسلام لائے ہیں تو ان کا اسلام لانے کا جو لکھا ہے کہ یہ ہجرت سے 3 سال قبل شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ ایمان لائے. اور جب یہ ایمان لے آئے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی. تحنیک کہتے ہیں، جو میں کئی دفعہ آپ حضرات کو بیان کر چکا ہوں، کہ جب نو مولود ہوتا ہے، جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی جو پہلے دن کا، دوسرے تیسرے دن کا جو بچہ ہوتا ہے، عموماً پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو تحنیک کیا جاتا ہے، جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں. اور گڑتی اور تحنیک کیا ہوتی ہے کہ آپ کھجور کو، اس کے گودے کو اپنے منہ میں چوسیں، اس پہ لعاب لگائیں اپنا، اور پھر وہ جو ہے کھجور کا ٹکڑا اس بچے کے منہ میں رکھ دیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے اس کے منہ میں تھوڑی سی مٹھاس چلی جائے، اور جس شخص نے اس کو چوسا ہے، لعاب لگایا ہے، اس کی برکات اس کو حاصل ہو جائیں. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر گیا، لعاب. تو لہذا یہ اس حیثیت سے بڑی ایک خاص نسبت ان کو حاصل تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو لہذا ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد سن 8 ہجری میں یہ یعنی مدینہ منورہ پہنچے ہیں مکہ المکرمہ سے. تو یہ اکثر اپنی خالہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت کرتے تھے. یہ سارے بھائی کھیلتے کودتے جب حضور کے پاس آتے تو حضور کسی کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے، کسی کو اپنے گود میں لیتے، کسی کو اپنے شولڈر میں بٹھاتے، اور ان کے ساتھ خوب کھیلتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہ کیونکہ ان کا رشتہ حضور سے ڈبل تھا، اور حضور ان کے خالو بھی تھے، اور ان کی خالہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، تو یہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزارا کرتے تھے. بلکہ اس روم میں، وہ تو گھر کیا بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے، تو حجرے میں رات گزارتے تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ پچھلے ویک ایک جب قرآن کی جو آیات ہیں، سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب، جب اس کا میں نے پس منظر بیان کیا تھا تو اس میں نے ایک آپ حضرات کے سامنے حدیث بھی پیش کی تھی، جس کو روایت کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہوا تھا، تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث بیان کی تھی. تو اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ کیونکہ ان کے گھر میں رات گزارا کرتے تھے. تو لہذا ناظرین ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا پہلے کہ جو بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، وہ اپنے خالہ کے گھر میں، اپنی چاچا کے گھر میں، اپنے ماموں کے گھر میں، اپنے عزیز و قارب کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں سے یہ بات ختم ہو گئی ہے. آج ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہی بچے ہماری محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے، اور ساری محبت ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے. ہم کسی دوسرے کے بچے کو پیار کرنا نہیں چاہتے،
کسی اپنے یعنی بھتیجے کو، بھانجے کو، اپنے کسی عزیز و قارب کے بچے کو گود میں نہیں اٹھانا چاہتے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں بس ہر وقت ہمارے بچوں کی بات ہو، ہمارے بچوں سے لوگ محبت کریں اور ہم کسی کے بچے سے نہ کریں. یہ ایک بڑا غلط قسم کا رویہ ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کے خلاف ہے. اور حضرت عباس تو یعنی بچہ اسی سے محبت کرتا ہے ناظرین جو بچے سے بڑا محبت کرے گا. بچہ جو ہے وہ بڑے سے اس کے قریب جب جاتا ہے کہ جب وہ اس کو پیار کرے، اس کو کوئی ٹافی دے، اس کو کوئی کھانے کی چیز دے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ کھیلے. تو جب اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کے ساتھ پیار کرے گا، اس کو کوئی کھانے کی چیز دے گا تو بچہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور بچہ اس کے پاس جانا شروع کر دے گا. بچے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. اور پھر جو بڑے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھتیجے بھانجے، میں اولاد کی بات نہیں کر رہا، اولاد سے تو سب محبت کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں بھتیجے بھانجے رشتہ دار کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ان سے بالکل آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل محبت کا تعلق ختم ہو چکا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور اکثر آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی یہ ان کے بارے میں تھا کہ یہ حضور کے سائے ہیں، یعنی شیڈو کی طرح حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور جس کو بھی بلانا ہے، جہاں کہیں کسی کو کسی کی اطلاع پہنچانی ہے، کہیں خبر لانی ہے، کسی کو بلوانا ہے تو کون جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضور کہتے تھے عبداللہ جاؤ، جا کر جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، مجھے ان سے کام ہے. وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، بلا کے لے کے آ رہے ہیں. تو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے. تو لہذا ایک بات تو میں نے آپ حضرات سے گزارش یہ کرنی ہے کہ خدا را آپ حضرات اور ہم سب، میں بھی شامل ہوں، اور ہم سب جو ہے وہ اپنے سینوں کو وسیع کریں، اپنی محبت کے دائرے کو تھوڑا سا پھیلائیں. یہ محبت جو ہے یہ پھیلانے سے کم نہیں ہوتی ہے، محبت جو ہے پھیلانے سے بڑھتی ہے. وہ ایک بارے میں پڑھا تھا نا کہ وہ ایک خاتون کے 4 بچے تھے اور ایک خاتون کا 1 بچہ تھا. تو جس کے 4 بچے تھے تو لوگ اس کو کہتے تھے یار تیرے تو 4 بچے ہیں، تمہارے تو 4 بچے ہیں، تم کیا ان 4 بچوں میں جو ہے وہ محبت تقسیم ہو کے رہ گئی ہے اور تمہاری جو ہے وہ ہر وقت تمہارا دھیان ان 4 میں سے بٹا رہتا ہے، کسی ایک کی طرف تمہارا دھیان رہتا ہی نہیں ہے، تمہاری محبت تو تقسیم ہو چکی. اور دوسری کے بارے میں وہ کہتے تھے دیکھو میرا تو ایک ہی بچہ ہے اور میری تو ساری محبت جو ہے وہ یہی بچہ اٹھاتا ہے، میری تو محبتوں کا مرکز ہی یہی ہے. تو وہ جو خاتون تھی جس کے 4 بچے تھے اس نے کہا دیکھو تم نے محبت کے نظریے کو نہیں سمجھا. محبت جو ہے یہ کوئی مال کی طرح تھوڑی ہے کہ جس کو تقسیم کیا جائے تو یہ کم ہو جائے گی. محبت تو جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ضرب ہوتی ہے. جتنا آپ اس کو پھیلاتے ہیں، جتنا آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا ہمیں اپنی محبتوں کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا اور گھروں کے ماحول کو تھوڑا سا کھلا کرنا ہوگا. آپ کا اگر بھتیجا آتا ہے، آپ کا اگر بھانجا آتا ہے، آپ کے بچے آتے ہیں آپ کے گھر میں تو ان کے لیے اپنے سینوں کو کھولیں. ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ جی وہ کوئی آ جائے تو پوچھتے ہاں بھی کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کیا کام تھا، کس سے ملنا تھا، کیوں آئے تھے. اب دیکھیں اور روکھے پن کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اتنی سنجیدگی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم وہ بچہ آپ کے گھر میں کبھی نہیں آئے گا اور ساری زندگی اس کو یہ بات آپ کی یاد رہے گی، ساری زندگی. کل کو آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہوگا اور آپ شکوہ کریں گے یار یہ بچہ مجھے پوچھتا نہیں ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے لفٹ نہیں کراتا، میرا احترام نہیں کرتا. تو وہ اس بچے کا قصور نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کا قصور ہوگا، کیونکہ آپ نے جس وقت وہ بچہ تھا تو آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس سے محبت نہیں کی، اس سے پیار نہیں کیا، اس کو کبھی سینے سے نہیں لگایا، اس کے ساتھ آپ کبھی کھیلے نہیں، کبھی آپ نے اس کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، کوئی کھلونا نہیں دیا، کوئی گفٹ نہیں دیا. تو لہذا وہ بچہ تو، اور آپ منہ سجا کے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ تو منہ سجا کے بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں خاتون گھروں کو اتنا سجا لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں تو بچے آئے ہی نہیں، بچے آئیں گے تو میرا گھر گندا ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی فون کر کے کیوں نہیں آئے، جیسے کسی کے گھر میں چلے جاؤ تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، فون کر کے کیوں نہیں آئے. بھائی فون کر کے آنا چاہیے نا، فون کر کے کیوں نہیں آئے. تو فون تو ابھی آیا، بھائی فون تو ابھی کچھ سال ہوئے ہیں نا، 40-50 سال ہوئے ہیں فون کو آئے ہوئے، تو اس سے پہلے تو فون نہیں تھا. تو اس سے پہلے اس لیے ہم دیکھتے ہیں محبتیں بھی بہت تھیں، سب کچھ بہت تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. ناظرین اس میں جو کمال تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی حضور نے ان سے کتنی محبت کرتے تھے. تو لہذا آتا ہے ایک رات میں حضور جب اٹھے تو دیکھا کہ پانی کا جو ہے وہ انتظام ہوا ہے وضو کے لیے.
تو حضور نے پوچھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو کہا کہ یہ عبداللہ نے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ اللہ تو اس کو کیا کر، اس کو اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اور تاویل کا علم دے۔ دیکھیں یہ فقہ جو ہوتی ہے نا، فقہ اسی سے فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں کہ جس کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی دین کی گہرائی تک اس کو سمجھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی۔ تو اب کیا کہ یہ حضور کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو یہ ایک بات، اور دوسری ایک اور میں ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں تاکہ پھر میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سے بیان کر سکوں۔ کہ ایک اور موقع تھا، رات کے وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تو میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا دو واقعات ہیں، میں ان کو ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کے بجائے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دائیں جانب کر دیا۔ اور ایک اس میں آتا ہے کہ وہ دائیں جانب پیچھے کھڑے تھے، تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے دائیں جانب آگے ساتھ کھڑا کیا، تو یہ پھر پیچھے چلے گئے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبداللہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا، تم پیچھے کیوں چلے گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، کہا یا رسول اللہ آپ پروفٹ آف اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے، عزت ہے اور ایک بڑا رتبہ ہے، میں کیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو حضور نے دیکھیں، اور پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تو ان کو حکمت عطا کر، وزڈم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکمت بھی عطا کی۔ تو دو چیزیں ہیں ناظرین، ایک تو ہم اگر اپنے بچوں کے اندر دو چیزیں سکھا دیں ان کو، ایک خدمت اور دوسری جو ہے وہ ادب اور احترام، رسپیکٹ۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ دو چیزیں سکھا دیں کہ بڑوں کا عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور دوسرا بڑوں کی خدمت کرنی ہے، والدین کی کریں، والدین کی بہت، وہ تو فرض ہے، ضروری ہے، والدین کے ساتھ ساتھ سارے بڑے جتنے ہیں، اپنے اساتذہ کرام، علماء، مشائخ، ان سب کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو ہے اس امت کا ترجمان القرآن، اس امت کا حبر حاضر الامہ، اس امت کے جو حبر ہیں، یعنی بہت بڑے عالم دین جو ہیں، علماء کے علماء، مشائخ میں سے جو ہیں، یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے، حالانکہ عمر ان کی تھوڑی تھی، اور صحابہ کرام ان سے جو ہے معاملات کو حل کرواتے تھے۔ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو اس کے نزول کا کیا مقصد ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں، انہ کان توابا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ نے مختلف اس کے مطالب بیان کیے۔ تو جب حضرت عبداللہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا، یعنی اس میں حضور کی وفات کا جو ہے تذکرہ ہے۔ تو لہذا یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی۔ تو ترجمان القرآن ہے اس امت کے مفسر جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشائخ میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بڑے شخصیت اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت عطا کی تھی، تو لیکن جب بھی کسی صحابی کے پاس پتہ چلتا کوئی حدیث ہے تو، اور حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، تو اس کے جب دوپہر کا وقت ہوتا تو ان کے جو ہے گھروں کے باہر جو ہے وہ لیٹ جاتے، چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے کہ بھئی قیلولہ کا وقت ہے، آرام کر رہے ہوں گے، جب اٹھیں گے باہر آئیں گے تو اس وقت سن لوں گا، پوچھ لوں گا۔ تو صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اندر آ جائیں، آپ پہ تو مٹی پڑی ہوئی ہے، باہر برا حال ہے۔ وہ کہتے نہیں، اور سب رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں یہاں پہ طالب علم بن کے آتا ہوں،
اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، تو لہٰذا یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، نہ کہ آپ میرے پاس آئیں۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ کرام سے بہت محبت کرتے تھے، خاص طور پہ انصار صحابہ سے ان کی بہت محبت تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو ضرورت تھی، تو انہوں نے بولا کہ بھئی کس لیے آنا ہوا؟ ان کا جی مجھے کچھ ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اپنا گھر خالی کر دیا، اپنے گھر والوں کو کہا گھر سے نکلو، اور پورا گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے پورا گھر۔ کہا نہیں، جب تک آپ یہاں ہیں آپ یہاں رہیں، کیونکہ آپ میزبان رسول ہیں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر خالی کیا تھا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کے لیے اپنا گھر خالی کروں۔ اور پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے میرا ایک باغ ہے اور اس کے اندر مجھے 4 غلاموں کی ضرورت ہے، اور مجھے جو وظیفہ ملتا ہے اس 4000 اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ان کو 20,000 درہم دے دیے اور 4 کے بجائے جو ہے وہ 20 غلام دیے، کہا کہ یہ آپ لے کے جائیں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ تو انصار صحابہ سے محبت کرنا، کبار صحابہ سے محبت کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا، یہ خاص طور پر ان کا شیوا تھا۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمیشہ جہاں پہ جنگ ہو، لڑائی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اوائڈ کرتے تھے، کہتے تھے کہ امن کی بات کرتے تھے ہمیشہ کہ بھئی امن کے ساتھ رہو۔ اور جہاں پہ کہیں بحث و مباحثہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے نہیں، بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں، بحث نہ کریں، مناظرہ نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں جو ہے وہ طائف میں جا کے رہتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل کہ میں ان کی قبر مبارک پہ گیا، اور اب طائف کی جو مسجد ہے ایک بہت بڑی، وہاں پر ساتھ ہی ان کی اب تو وہ دیوار بن چکی ہے، تو اس حجرے کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو 68 ہجری میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور آخری عمر میں یہ کافی ضعیف ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ لیکن ناظرین، ان کے گھر میں ہر وقت مجمع رہتا تھا، اور کئی سو لوگ ان کے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور عربی سکھاتے تھے، اسی طرح سے ہسٹری لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کی ضیافت بھی کرتے تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے تھے، اور ان کو جو ہے ان کا خوب اچھی طرح سے ان کو کھلاتے بھی پلاتے بھی تھے۔ تو ہر وقت ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ 400-500 لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو وہ بات مشہور یہ تھی کہ عرب کا جو سلطان ہے وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، کہ جس کے گھر کے باہر جو ہے ہر وقت مجمع ہی مجمع ہوتا ہے، ہر وقت مجمع ہے، لوگ آ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، بھوکے آ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور ہر وقت ان کا کام یہی تھا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت جب کسی انسان کو نواز دے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو جو ہے کوئی مقام دے، تو اس کو پھر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، انکساری پیدا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے علم کو پھیلانا چاہیے، اور علم انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو لہذا ناظرین، ایک موقع تھا حج کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو حرم میں، تو ایک بہت بڑا مجمع تھا ایک اور جگہ پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ مجمع کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع ہے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں۔ تو کہا کہ بھئی ماشاءاللہ، یعنی جو خلیفہ وقت ہے اس سے زیادہ جو ہے کن کے ماننے والے ہیں، فالوورز کس کے ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں۔ تو لہذا علم اور عاجزی، خدمت، یہ انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔